کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اچانک آپ کی زندگی میں تنہائی کیوں بڑھ جاتی ہے؟ پرانے دوست کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ وہ چیزیں جو کبھی خوشی دیتی تھی آج بے مزہ کیوں لگنے لگی؟ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب بدقسمتی ہے یا شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مگر حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی بڑے کام یا عظیم نعمت کے لیے چنتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں آتی ہے۔ وہ نشانیاں پہلی نظر میں تو مشکل لگ سکتی ہے، مگر دراصل وہ تیاری کا حصہ ہوتی ہے۔ کبھی یہ تنہائی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی پرانے معاملات سے بے چینی ہوتی ہے، کبھی آزمائشیں اور کبھی دل کا فوراً دعا اور ذکر کی طرف مڑ جانا۔ یہ سب محض اتفاق نہیں، یہ اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ وہ آپ کو سنوار رہا ہے، آپ کے دل کو تیار کر رہا ہے تاکہ آپ وہ نعمت اٹھا سکیں جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو میں ہم 7 نشانیاں بیان کریں گے جو بتاتی ہے کہ اللہ آپ کو کسی بڑے خیر کے لیے منتخب کر رہا ہے۔ آخر تک دیکھیں، شاید آپ اپنی زندگی کی کہانی ان میں پہچان لیں۔ پہلی نشانی ہوتی ہے تنہائی اور تیاری۔ جب اللہ کسی کو کسی بڑے منصب یا نعمت کے لیے منتخب کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جسے ہم تنہائی یا الگ تھلگ ہونے کا موسم کہہ سکتے ہیں۔ یہ تنہائی عذاب نہیں ہوتی بلکہ تربیت گاہ ہوتی ہے۔ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دوست دور ہو گئے ہو، گھر والے کم سمجھ رہے ہو، یا دنیا کی رونقیں دل کو بھا نہیں رہی۔ اصل میں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بندے کو دنیا کے شور سے الگ کر کے مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دین کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود غور و فکر کرنے کے لیے غار یا تنہائی کا سہارا لیتے تھے۔ یہ تنہائی نزول کی تیاری تھی۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی رونقیں پسند نہیں آتی یا لوگ آپ کو نہیں سمجھتے تو مایوس نہ ہوئیے۔ یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو نئی بلندی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سمجھ اکثر تنہائی اور غور و فکر کے موسم میں ملتی ہے۔ تنہائی آپ کو مضبوط بناتی ہے، آپ کے صبر اور یقین کو آزمانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے اور رب کے قریب ہونے کے راستے کھلتے ہیں۔ لہٰذا اگر آج کل آپ کو الگ تھلگ یا کم سمجھے جانے کا احساس ہو تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ آپ کو سنوار رہا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے پرانی چیزوں سے بے چینی۔ جب اللہ کسی کو اگلے درجے کے لیے چنتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے خوشی دیتی تھی
اب بے ذائقہ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ پرانی محفلیں، عادتیں یا تعلقات جو کبھی سکون تھے وہ اب قید جیسے لگنے لگتے ہیں۔ یہ کیفیت ڈپریشن یا ناکامی نہیں بلکہ الہی کا اشارہ ہے کہ آپ کی روح ترقی کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ جیسے چڑیا جب بڑی ہوتی ہے تو گھونسلہ اس پر تنگ پڑ جاتا ہے اور ماں اسے اڑنے کی تحریک دیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض اوقات پرانے دائرے ہلانے کے ذریعے بندے کو آزاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی حقیقی بلندی حاصل کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال یاد رکھیے۔ انہوں نے دنیاوی آسائشیں چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک عظیم مقصد کو اختیار کیا، اور یہی بے چینی انہیں اس عہدے تک لے گئی۔ تو اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پرانا سکون آپ کو اب مطمئن نہیں کرتا تو گھبرائیے مت، یہ ایک اشارہ ہے۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے چھوڑنے کا مطالبہ۔ جب اللہ آپ کو نئی بلندی دینا چاہتا ہے تو اکثر پہلے وہ آپ سے کسی قیمتی چیز کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ کوئی رشتہ، عادت، ماحول یا سوچ ہو سکتی ہے۔ بظاہر یہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ترقی کا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی کو زیادہ دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ہاتھ خالی کر دیتا ہے تاکہ وہ نئی نعمت کو سنبھال سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے آتی ہے۔ جب انہوں نے اپنے محبوب بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی آمادگی دکھائی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں عظیم مقام عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیز آپ سے چھینی جا رہی ہے یا آپ خود چھوڑ رہے ہیں تو جان لیجیے یہ نقصان نہیں بلکہ نئی شروعات ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے روحانی حساسیت میں اضافہ۔ جب اللہ کسی کو خاص منزل کی طرف بلاتا ہے تو اس کی روح میں نرمی، بیداری اور خدائی حس بڑھنے لگتی ہے۔ آدمی گناہوں پر جلد شرمندہ ہو جاتا ہے، عبادت میں سکون محسوس کرتا ہے اور دعاؤں کے دوران آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جو پہلے معمولی لگتا تھا اب دل کو کیوں چھو رہا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ یہ روحانی کیفیت اسی لیے آتی ہے تاکہ بندہ آنے والی آزمائشوں اور ذمہ داریوں کے لیے تیار ہو جائے۔ نرم دل وہ ہتھیار ہے جو صبر و اعتماد کے ساتھ بڑے فیصلوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر آپ میں نماز، تلاوت یا ذکر سے دل کی گرفت بڑھ گئی ہے تو اسے اپنی رحمت سمجھیے۔ پانچویں نشانی یہ ہے آزمائشوں کا آنا اور صبر کی تربیت۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے تو اکثر وہ آزمائشیں بھی بھیجتا ہے۔ یہ آزمائشیں بیماری، رشتوں کے مسائل، مالی تنگی یا جذباتی دباؤ کی شکل میں ہو سکتی ہے۔
बज़ाहिर ये तमाम कुछ मुश्किल नज़र आता है, मगर ये तरबियत का हिस्सा है। अल्लाह ताला बंदे को सब्र सिखाता है ताकि वो आने वाली नेमत की कदर कर सके। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इसकी बेहतरीन मिसाल है, जिनको माल, औलाद और सेहत की सख्त आजमाइशों में डाला गया, मगर उनका सब्र उन्हें अल्लाह के कुर्ब और फिर इनाम तक ले गया। तो अगर आप मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं तो जान लीजिए ये आपकी तामीर है। अल्लाह ताला आपका ईमान मजबूत कर रहा है। छठी निशानी ये है दुआओं का कबूल होना और दिल का दुआ की तरफ झुकना। जब अल्लाह ताला किसी को बड़ी नेमत के करीब करता है तो सबसे पहले उसके दिल को दुआ की तरफ माइल कर देता है। आम दिन में भी दिल बार बार अल्लाह से मांगने को चाहता है। दुआ दिल की ज़रूरत बन जाती है। ये कैफियत इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको अपनी ख़ास रहमत के करीब ला रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं करीब हूँ, दुआ मांगने वाले की दुआओं को कबूल करता हूँ। जब दिल दुआ की तरफ मायल हो और दुआएं बार बार ज़ुबान पर आए तो ये कोई आम कैफियत नहीं बल्कि बड़ी तब्दीली का आगाज़ है। बाज़ औक़ात दुआ जल्द कबूल होने लगती है या जो काम रुके थे वो आसान हो जाते हैं। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल रहा है। सातवीं निशानी ये है दिल का सुकून और अंदरूनी यकीन। जब अल्लाह बंदे को किसी बड़ी नेमत के करीब करता है तो दिल में एक ख़ास तरह का सुकून और यकीन आ जाता है। ज़ाहिर हालात चाहे मुश्किल हो, मगर दिल अंदर से ये गवाही देता है कि मेरा रब मेरे साथ है और बेहतर करने वाला है। ये कैफियत आम नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है। ये अंदरूनी यकीन इंसान को ताकत देता है। सबूत या हालात इसके खिलाफ हो, मगर दिल कहता है कि मामला बेहतर होगा। कुरान में फरमाया गया है कि अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में सुकून नाजिल फरमाया ताकि वो ईमान में बढ़े। जब आप देखें कि दिल घबराने के बजाय मजबूत हो रहा है तो इसे नेमत समझे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। कुल मिला के खुलासा यही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये निशानात मौजूद है, तन्हाई, पुरानी चीज़ों से बेचैनी, किसी चीज़ को छोड़ने का हाल, रूहानी हिसासियत, आजमाइशें, दुआओं की कबूलियत और दिल का अंदरूनी सुकून, तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह आपको किसी बड़ी भलाई के लिए चुन रहा है। आप सब के लिए दिल से दुआ है, हे अल्लाह हमें अपनी रहमत के साए में रख, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूल कर, हमें सब्र और यकीन दे और वो नेमतें दे जो हमारे लिए बेहतर हो। हे मेरे प्यारे अल्लाह, हमें अपनी रज़ा के रास्ते पर साबित कदम रखना। आमीन।